أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جہنم مثوى للکافرین۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتلائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے۔ نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، یہی بدلہ ہے محسنین کا، یہی بدلہ دیا جائے گا احسان کرنے والوں کو۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال دور فرما دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا انہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا اور کوئی نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ المتوکلون۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ فرمائے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جو میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لو گے۔ مَن يَأْتِیہِ عَذَابٌ يُخْزِیہِ وَيَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقِیمٌ، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشہ کی سزا ہوتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوکیل۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، بس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کے موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کہہ دیجئے یہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا کسی اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے اور وہ انہیں آن گھیرے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دی تو کہنے لگتا ہے اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما
کانو یکسبون، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پاس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آن پڑی، اور ان میں بھی جو گناہ گار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آن پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا اور تنگ بھی؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَهُمْ لَا تُنصَرُونَ، تم سب اپنے پروردگار کی جانب جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کے لیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی برتی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی تقوی والوں میں ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من محسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کہے کہ کاش کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہوتا، تو میں بھی احسان کرنے والوں میں ہوتا۔ بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، ہاں ہاں بے شک آپ کے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں آپ نے جھٹلایا، غرور و تکبر کیا اور تم تو تھے ہی کافروں میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ
چھو بھی نہ سکے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین ضیاع کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بجمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اور اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور سور پھونک دیا جائے گا، بس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بس وہ یکدم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس شخص نے جو عمل کیا اس کو بھرپور بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے، اور پورا دیا جائے گا ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ، اور جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ جاننے والا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے گول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جب بھی ان کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے ہاں درست ہے، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی
متکبرین، کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم خوشحال رہو گے، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے یہ وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے دیکھو گے، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا 40 پارہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ مومن۔ سورہ مومن بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ گناہ کا بخشنے والا، توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب دینے والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق فأخذتہم فکیف کان عقاب۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ ڈالیں، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا، وہ دوزخی ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دیجیے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیو۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جائیو جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم۔ انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھیو، حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور تو بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لعنت اللہ اکبر من مقتکم وانفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصے ہونا اس سے بھی بہت زیادہ ہے جو تم غصے ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقرار کرنے والے ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی ہے؟ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کر جاتے تھے، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے، پس اب فیصلہ بلند و بزرگ اللہ ہی کا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ وہی ہے جو تمہیں نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر بنا مانے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط
اللہ واحد و قہار ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج ظلم کسی قسم کا نہیں، یقیناً اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والے قیامت سے آگاہ کر دیجئے کہ جب دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، ظالموں کا کوئی نہ دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور دیکھتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ با اعتبار قوت اور طاقت اور با اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بھی بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے، وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ نے انہیں پکڑ لیا، یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ کذاب۔ ہاں، فرعون، حامان، قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ لو، کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اور چاہیے کہ اپنے رب کو وہ پکارے، مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بڑھا ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحساب۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا
صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تک کہا، کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تم پر آن پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہیں۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو۔ اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اور مومن نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی بد عذاب نہ آئے جو اور امتوں پر آیا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ جیسے امت نوح اور عاد، سمود اور اس کے بعد والوں کا حال ہوا، اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور مجھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر ہے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہاد۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر لوٹو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ کیا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا اور شک و شبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، اس پر چڑھ کر میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، اور اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی گئی اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی میں تباہی ہی رہی۔
وقال الذي آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اور اس مومن شخص نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب، جس نے گناہ کیا اسے تو برابر برابر بدلہ ملے گا، جس نے گناہ کیا اسے تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ایمان والا ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار رزق پائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم کیا یہ بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی جانب بلا رہے ہو۔ آیت نمبر 41 ہم نے ابھی تلاوت کی، یہاں ہمارا نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی جانب دعوت دے رہا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار، یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی جانب بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العذاب، پس اسے اللہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ ہے جس کے سامنے وہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان جاری ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا من النار، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم اپنے ہی پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دے. قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہیں دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت و نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار. پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کیجئے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کی آیت الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز میری بڑائی کے اور کچھ بھی نہیں، وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں. سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں. تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. قیامت بال یقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یقین مانو
جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ قریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ یہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دی اور تمہاری صورتیں بنائی بہت ہی اچھی اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اسی بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرما ہو جاؤں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے، پھر جب تم پوری قوت کو پہنچ جاؤ پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم معین مدت تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کر لیتا ہے تو اسے صاف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں سے جھگڑتے ہیں وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں؟ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ۔ جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور وہ زنجیروں میں ہوں گے، گھسیٹے جائیں گے۔ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا۔
کذالک یضل اللہ الکافرین. سو اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے. اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہیں سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی متکبرین. اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون. بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے. انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھلائیں گے یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفا دے دیں. ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے. اور کسی رسول کا یہ مقدور نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے. پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے اور بعض کو تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور بھی تمہارے لیے ان میں بہت نفع ہیں تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کر لو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون. اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہو گے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنوں سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت، اور زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھیں؟ ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. بس جب بھی ان کے پاس ان کے کوئی رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے. بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم نے اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کر دیا. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ
کافرون، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں فائدہ نہیں دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں پر برابر چلا رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، سورہ مومن جہاں ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان اور بہت رحم فرمانے والے کی طرف سے، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان اور بڑے رحیم کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں میں واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو اسے جانتی ہے۔ عربیا لقوم یعلمون، عربی زبان میں ہے ایک قوم کے لیے جو اس کا علم رکھتی ہے۔ بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا، وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور آپ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا، تو اب اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 5 تلاوت کی۔ آیت نمبر 5 پر ہمارا ثلاثہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو اس کی جانب تم متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی اور سارے جہانوں کا
پروردگار ہے. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پھر آسمان کی جانب متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، بس اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی. یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک یعنی آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جو عادیوں کی مانند اور سمودیوں کی مانند کڑک ہوگی. اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به کافرون. ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اب عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے پہلے بہت زیادہ زوراور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. بلاخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور یقین مانو آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وہ سمود سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی جس بنا پر انہیں سراپائے ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث آن پکڑا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم یوزعون، اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے اور ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ترجعون، یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اس نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی تو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، اور تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاع کاروں میں ہو گئے، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اب اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معاف نہیں کیے جائیں گے، تو بھی ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرین، ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دکھائے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کا قول اور ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہے، یقیناً وہ ضیاع کار ثابت ہوئے، یقیناً وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت کوئی بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب ہے کہ تم غالب آ جاؤ، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے، اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی رہنے کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت
أقدامنا ليكون من الأسفلين۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا دیجیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، تم کچھ بھی غم نہ کرو اور ڈرو بھی نہ، اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم معبود کی جانب سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہے جو صبر کرے اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ ہی چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو یہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں تو وہ تو دن رات اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔
اس اللہ کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دبی دبائی دیکھتے ہو، اور جب ہم اس پر میہ برساتے ہیں تو وہ تر تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا ہے وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں سے کجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں۔ بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ سب تمہارا کیا دھرا دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، یہ بڑی باوقت کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی جانب سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، یقیناً آپ کا رب معاف کرنے والا اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اگر ہم اسے عربی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی؟ یہی کیا کہ اجمی کتاب اور آپ پر بھی رسول۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو اس کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو شخص نیک کام کرے اپنے نفع کے لیے، جو برا کرے اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، ہمارا 24واں پارہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم 24ویں پارے کے اہم نکات دیکھیں گے اور اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 24، پارہ نمبر 24 کے ہم اہم نکات دیکھیں گے۔ پارے کا آغاز سورہ زمر سے ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی ابتدا پچھلے سپارے میں ہوئی تھی، اور اس 24ویں سپارے میں سورہ زمر کے 5 رکوع جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور مہاجرین پر جو شروع میں آزمائشیں آئی تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اہل ایمان کو ملنے والے جو انعامات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور بحیثیت انسان جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے،
ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور نیند موت کے مترادف ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری روحیں قبض کی جاتی ہیں، ایک تو نیند میں قبض کی جاتی ہیں جو پھر واپس لوٹا دی جاتی ہیں، اور دوسری جو حقیقی موت ہے اس وقت جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ لینی ہے کہ نیند میں بھی ہماری روح قبض کی جاتی ہے، لیکن وہ وقتی طور پر قبض کی جاتی ہے۔ اللہ والوں کے دل اللہ کا ذکر سن کر سکون حاصل کرتے ہیں، جبکہ کافروں کے دلوں میں اللہ کا ذکر سن کر بوجھ آتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ اللہ کا ذکر سن کر بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 46 ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان کے جتنے بھی اختلافی امور ہیں، اللہ کہتا ہے جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان سب کا فیصلہ میں روز قیامت ہی کروں گا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 53 بڑی اہم اس میں بات بیان کی گئی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور مایوسی کون دکھاتا ہے؟ مایوس جو ہے وہ شیطان کرتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ مومن کو قرآن نے یہی ہدایت دی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اور اللہ کے طرف ہم نے سچے دل کے ساتھ پلٹ آنا ہے، اپنے قول کے ساتھ اور فعل کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آنا ہے اور اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے شہید کیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ سیدنا حمزہ کی شہادت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت غم کا باعث بنی تھی۔ آپ کے بڑے محبوب چچا تھے، آپ کو بڑا پیار تھا سیدنا حمزہ سے، تو اس نے جب قتل کیا تو آقا کو بڑا غم تھا اور بڑی بڑی دردناک شہادت تھی یہ، لیکن اس شخص نے بھی جب معافی مانگی تھی تو میرے رب نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اخلاص کے ساتھ معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ کی نعمتوں بھری جنت کے حصول کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اس کے لیے اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے ساتھ وفاداری یہ شرط ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، اور جو کافر ہیں ان کے چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے، اور منکرین جہنم جو ہیں، منکرین آخرت جو ہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اسی صورت کے آخر میں دوزخیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے سورہ مومن۔ سورہ مومن جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں جب کافروں کی دشمنی عروج پر تھی۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دینے کی سازش تیار کی، اور اس کبھی جو ان کی پلاننگ تھی اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد کرنا چاہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف میں موجود تھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلا مبارک میں کپڑا ڈال کر زد و کوب کرنا چاہا، تو یہ منظر دیکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا جو یہ کیا کہنا چاہیے جو ظالم شخص تھا اس کو دھکا دیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ مطلب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اس کے ساتھ لڑائی شروع کی، جس پر انہوں نے اتنا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو پیٹا کہ سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے نا وہ اس تشدد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اور یہ وہ وقت مشکل ترین وقت تھا جب آپ کی جان کے دشمن ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو فرعونیوں کی سازش تھی اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی، اور اس کے یہ جو واقعات سنائے گئے کہ کس طرح پرانے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، آقا کو تسلی بھی تھی، اور
آقا کی دلجوئی بھی تھی ان آیات میں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حق و باطل کی کشمکش اور اہل حق کے ساتھ اللہ کی تائید کا بیان آیا ہے، اللہ کی صفات کا بیان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جن میں اللہ بہت عظیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ سزا دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کا راستہ روکنے والی قومیں اللہ نے تباہ و برباد کر دی، اور اللہ اپنے نبیوں کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے۔ انبیاء پر ایمان لانے والے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے عرش کو تھامنے والے فرشتے بھی اور تمام اہل آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کتنے مقرب فرشتے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے میرے ان بندوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ دنیا کی بادشاہت اور ان بادشاہوں کا بے بس ہونا، یہ والی بات بھی بیان کی گئی ہے کہ حقیقی بادشاہت صرف اور صرف اللہ واحد قہار کی ہے۔ قصہ فرعون اور قصہ موسیٰ، اس کا بھی ذکر جہاں آتا ہے۔ فرعون کی حضرت موسیٰ کو قتل کی دھمکی، دربار میں ایک مرد مومن کی ایمان افروز مدلل گفتگو، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلا اسی صورت کا جو اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اس میں اللہ کا وعدہ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی یقینی مدد کرے گا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 60 اس میں دعا کی تلقین ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، بندے کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اب آگے آ جاتی ہے جی سورہ حامیم سجدہ۔ اس صورت سے سورہ کاف تک تمام صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ حدیث میں انہیں حوامیم کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کے مضبوط قلعے قرار دیا ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام فصیلت بھی ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بیت اللہ میں تشریف فرما تھے کہ ابو ولید عتبہ بن ربیعہ نے آ کر آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا حاکم بنا دیتے ہیں، اگر پیسے چاہتے ہیں تو اکٹھے کر کے آپ کو مال و اسباب کا انتظام کر دیتے ہیں، اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو علاج کروا دیتے ہیں، مگر آپ تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے مذہب اور بتوں کو برا بھلا مت کہیں۔ اس کے جواب میں آقا علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی۔ جب آقا علیہ السلام یہاں تک پہنچے، آیت نمبر 13 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو ابو ولید پر کیا ہے خوف طاری ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک پر رکھا اور کہا میں خاندان اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، رک جائیں اور آگے مت بڑھیں۔ عتبہ نے واپس جا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن کیا ہے کہ مشرکین تو اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور پھر کفار کہتے تھے جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں نا، اس کے لیے ہمارے دل پردے میں، ہمارے کانوں میں بوجھ، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے۔ حالانکہ پردہ نہیں تھا، کیونکہ ہوتا تو نظر آ جاتا، یہ تو محض کفار کی ہٹ درمی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا میں بھی تم جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود اور میرا معبود ایک ہی ہے۔ اور پھر اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین کی جو تباہی ہوئی تھی اس کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے، کفار کو تنبیہ کی گئی ہے عاد اور سمود کے واقعات سنا کر، جو ان کے بالکل قریب بستیاں تھیں عاد اور سمود کی، ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں سے گزرتے بھی تھے، وہ جانتے بھی تھے، وہ واقعات سنا کر ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ لوٹ آئیں۔ پھر روز محشر کا سین پیش کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جب انسان اللہ کے آگے پیش ہوں گے تو پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، زبانیں نہیں بول سکیں گی، کیونکہ زبانیں جھوٹ بولیں گی، تو پھر اللہ ان کے اعضاء کو کہے گا کہ اب تم گواہی دو، تو پھر ان کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ پھر آیت نمبر 30 میں دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا ذکر آ گیا،
گزشتہ آیات میں کفار کا تذکرہ تھا، یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، مصائب کے وقت بھی دین پر جمے رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور نتیجے میں کیا ہے، اللہ ان کو غم سے اور حزن و ملال سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اس کی رحمت کے مستحق ہیں۔ پھر ہم اسی صورت کی آیت نمبر 34 اور 35 جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت زبردست پیغام ہے ہمارے لیے، اور ایسا پیغام ہے جسے ہم نے اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں رکھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ساری زندگی ہمارے کام آنے والا پیغام ہے، جس کو ہمیں اپنے عام روزمرہ کے معاملات جو ہیں اس میں بھی ان دونوں آیتوں کی ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور برائی کو بہتر طریقے سے دور کیا کرو، سو نتیجتاً وہ شخص کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست بن جائے۔ سے اگلی 35 نمبر جو آئے تو اس میں یہ ہے، اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ یہ بڑا زبردست پیغام ہے۔ زندگی میں ہمیں آئے دن ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ہماری دل آزاری بھی کرتے ہیں، ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اب اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر آگے خوبی بیان کر دی گئی، بتلا دیا گیا کہ یہ کام کن کے لیے آسان ہے، اور جو یہ کرتا ہے پھر اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ اور قرآن نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ صبر والوں کا درجہ بہت بلند ہے اللہ کے ہاں، اور صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، ذو حظ عظیم۔ تو یہ ایک ٹپ ہے جو اس صورت سے ہم نے اٹھا لینی ہے اور اٹھا کے سنبھال لینی ہے، زندگی میں بار بار ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن جو ہے یہ فصاحت اور بلاغت کے جو وصف ہیں وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس بات کا ذکر اسی سپارے کے اینڈ میں آتا ہے، اور یہاں ہمارا یہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے پاک پروردگار، اے غفور الرحیم، تواب الرحیم، سمیع علیم، دلوں کے بھید جاننے والے اللہ، تیرے کلام پاک کو پڑھنے کی جو سعادت تو نے ہمیں بخشی میرے مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ، تیرا کرم، تیری توفیق سے تیرے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے پڑھنے میں الفاظ کی ادائیگی میں اس کو سمجھنے سمجھانے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، اور جو پڑھا ہے اس کو قبول کر دینا۔ اے اللہ، اس رستے پر ہمیں استقامت کے ساتھ چلائے رکھنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، اور اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو بھی ایمان اور ہدایت نصیب کر دینا، اور انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمیں
پاکیزہ رزق، حلال طیب روزی عطا فرمانا، ہمارے بچوں کو بھی رزق حلال نصیب کرنا، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو میرے مالک ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان پر یہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دینا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شر سے اپنی پناہ میں لے لینا۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کے پوشیدہ اور ظاہر دشمن سے، حاسدین کے حسد سے، برے لوگوں کی برائی سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنی اکھیوں کی، اپنی سوچوں کی حفاظت کرنے والا بنا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا امتی بنانا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، جو مانگا اسے قبول کر لینا۔ جتنے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں اس دعا میں، سب کی دلی جائز مرادیں، حاجتیں پوری کر دینا۔ تمام بیماروں کو، جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمانا۔ جس بہن بھائی نے دعا کے لیے میسیج کیے ہیں ان سب کے حق میں ہماری طرف سے دعائے خیر قبول فرما لینا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ آمین ثم آمین۔